آپ پاکستان کا پانی نہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں نہ اس کو روک سکتے. اگر یہ آپ کریں گے تو we will treat it as an act of war. How can we give up ایک بوند بھی اس پانی سے؟ بھولے نا پلوامہ میں کیا ہوا تھا 2019 میں، پاکستان کو بلیم کیا گیا کہ جی یہ سب پاکستان کا کیا دھرا ہے. ہم نے الحمدللہ اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو بلڈ نہیں ہونے دیا اور ہم انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انکوائری انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، جس کا آج تک جواب نہیں آیا. اپنے حصے کی ایک بوند بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے. بھارت پاکستان کا پانی نہیں روک سکتا. ہندوستان کی جانب سے پانی روکنا اعلان جنگ تصور ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پھر واضح کر دیا. ملائیشیا میں تقریب سے خطاب کے دوران اسحاق ڈار نے کہا کہ پہلگام واقعے پر بھارت نے بے بنیاد الزامات عائد کیے. ہم نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی. پاکستان کے بہادر اور باصلاحیت پائلٹس نے بھارت کے 6 لڑاکا طیارے مار گرائے، جن میں سے 4 رافیل تھے، جن کے بارے مودی 2019 میں کہتے تھے کہ رافیل ہوتا تو نتیجہ اور ہوتا. ہمارا میزائل پروگرام پاکستان کے لیے ڈھال بن چکا. کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا. ان کا کہنا تھا کہ کابل جا کر چائے پینا اور دہشت گردوں کے لیے سرحد کھولنا پاکستان کو مہنگا پڑا. بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کی بلوچستان میں صفاقانہ کارروائی. سرڈکئی میں بسوں سے اتار کر شناخت کے بعد 9 بے گناہ شہریوں کو قتل کیے جانے والے افراد کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں. تمام افراد کا تعلق پنجاب سے تھا. ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا تعاقب کیا. دہشت گرد رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے. باپ کے جنازے میں شرکت کے لیے دنیا پرانے والے 2 بھائی بھی فتنال ہندوستان کے دہشت گردوں کی سفاکیت کا نشانہ بن گئے. عثمان اور جابر اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے دنیا پورا رہے تھے کہ دہشت گردوں نے بس سے اتار کر گولیاں ماری. دیگر شہداء میں محمد عرفان اور محمد آصف کا تعلق ڈی جی خان، صابر حسین کا گجرانوالہ، غلام سعید کا خانیوال، محمد جنید کا لاہور، محمد بلال کا اٹک اور بلاول کا تعلق گجرات سے تھا. صدر اور وزیر اعظم کی بلوچستان کے علاقے سرڈکئی میں مسافروں کے قتل کی شدید مذمت. صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی واقعے پر برہم. کہا معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم، جواب سخت ہوگا. بلوچستان کی مٹی میں بے گناہوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ لاش گلنے سڑنے کے آخری مراحل میں تھی. حمیرہ کے جسم پر تشدد یا زبردستی کے کوئی واضح نشانات نہیں ملے. ہڈیوں میں کوئی فریکچر یا چوٹ نہیں پائی گئی. بالوں اور کپڑوں کے ٹکڑے کیمیائی تجزیے کے لیے بھی بھیج دیے گئے. حمیرہ اصغر کے ورثاء کچھ دیر میں میت لے کر لاہور پہنچیں گے. سانحہ لیاری عدالت نے 9 ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے گرفتار 9 ملزمان کو کراچی کے مقامی عدالت میں پیش کیا. عدالت نے پولیس سے ملزمان سے تحقیقاتی رپورٹ بھی طلب کر لی. ملزمان میں عمارت کا مالک، ایس پی سی آفیسر، 5 ڈائریکٹرز، 2 ڈی ڈیز اور 1 انسپیکٹر شامل. دوسری طرف کراچی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف ایکشن جاری. کراچی جنوبی میں 6 منزلہ عمارت کو خالی کرانا شروع کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق عمارت کو خالی کروانے میں رکاوٹ بننے پر 4 افراد زیر حراست. گیس اور بجلی کے کنیکشن بھی منقطع. ضلع کرم کے علاقے گندال میں گاڑی کہری گائی میں جا گری. 7 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی. پولیس کے مطابق گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی. اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی حالت تشویشناک. ادھر مالاکنڈ کے علاقے بٹخیلا میں نہر میں نہاتے 2 بچے ڈوب گئے. ریسکیو اہلکاروں کی طرف سے بچوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. حکومت اور بیوروکریسی نے چینی کی درآمد اور برآمد کو کھیل ہی بنا لیا. کبھی برآمد کر دی تو کبھی درآمد کر لی. دونوں صورتوں میں عوام کا ہی نقصان.
गुज़िश्ता साल वाफर ज़ख़ीरा होने पर 5 लाख टन चीनी बरामद की गई और अब बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए 5 लाख टन दरामद करने का फैसला किया गया। मार्केट में चीनी 185 से 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी। गवर्नमेंट को कहते थे चीनी जोर, अब इन्होंने क्या किया है? हुकूमत अक्सर कहती है कि चीनी जो सी है पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर उसको जनाब दोबारा मंगाया जाता है यहाँ। तो हमारे हुक्मरान जो है इनकी अपनी शुगर मिले हैं, अपनी मर्जी से रेट निकालते हैं, अपनी मर्जी से ब्लैक करते हैं। आए रोज हुकूमत कोई ना कोई ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है अवाम को जलीलो ख्वार करने के लिए। इन्होंने खुद को नवाजना है, गरीब अवाम का किसी ने कोई ख्याल नहीं करना, गरीब अवाम तड़पती रहे। चेयरमैन किसान बचाओ तहरीक चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना है कि चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी शुगर मिल्स मालिकान की कारस्तानी है। ये ड्रामा उस साल गन्ने को सस्ता खरीदने के लिए रचाया जा रहा है। हुकूमत माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है, किसानों को किसी का ख्याल नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और रूस ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए मुआहिदा कर लिया। मॉस्को में पाक रूस मुआहिदा, पाकिस्तान स्टील मिल्स को जदीद बनाने का फैसला। एलामिया के मुताबिक स्टील मिल्स की बहाली के लिए रूस के साथ शराकत दारी, नई सनतें तारीख रकम होगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर का कहना है कि 1971 में सोवियत ताउन से कायम स्टील मिल्स एक बार फिर रूस के ताउन से बहाल होगी। 7 दहाइयों से जिस निज़ाम से मुल्क चलाने की कोशिश की गई उससे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारतों की कारकर्दगी बढ़ाने और हर शोबे के माहिरीन की खिदमात हासिल करने के लिए इस्लाहाती अमल की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में फरसूदा निज़ाम को जदीद डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना होगा। निज़ाम की तब्दीली के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की मुआवनत इंतहाई ज़रूरी है। सिर्फ थर ने बिजली प्रोड्यूस की है, उस इलाके की इकोनॉमी को चेंज करने का पूरा पोटेंशियल है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है, हमारे पास हर किस्म की एनर्जी रिसोर्स मौजूद है। थर का जो कोयला है उसमें इतनी पोटेंशियल है, सऊदी अरब और कुवैत के सारे एनर्जी रिजर्व्स को मिलाया जाए तो उससे भी ज़्यादा। थर ने बिजली पैदा की, इलाके की मईशत को बदल दिया। ये मंसूबा पाकिस्तान की मईशत को भी बदल सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा, हम वाफर बिजली पैदा करते हैं फिर भी हमें शदीद लोड शेडिंग का सामना है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि हम बड़ी इंडस्ट्री को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से पैदा हो रही है। नासिर शाह की शर्जील मेमन की तारीफ, कहा, वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मंसूबे पर ज़बरदस्त काम किया है। ईवी बसेस जो हैं उनको शुरू किया गया पहली दफ़ा और उनको भी मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है। फिर ईवी बाइक्स हैं और हमारी गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट हैं जिसमें हमारे जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं शर्जील साहब, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। ईवी बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं ख़ास तौर पर बसेस के लिहाज से। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के अक्सरियती अरकान ने मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने की राय दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर से गुफ्तगू में कहा कि असम्बली से बाहर रहकर अवाम और जमात के लिए कुछ नहीं कर सकते। दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। स्पीकर मलिक अहमद खान और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा सेशन होने का इम्कान। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने इत्तेफाक किया है कि बातचीत जारी रखकर मामले को हल करेंगे। आज हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टीज की मीटिंग है, तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज की इस्लामाबाद मीटिंग है और उसमें इंशाअल्लाह हमारी तहरीक का जल्द ऐलान होगा और उस ऐलान में कल आपको पता चल जाएगा कि एक इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने। सानिया 9 मई इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर का शाह महमूद कुरैशी, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की दरखास्त जमानत खारिज करने का हुक्म। जज मंजर अली गुल ने समात की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। मुल्जिमान पर जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने का इल्ज़ाम है।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ملائیشین وزیر اعظم کو نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نائب وزیر اعظم کی جانب سے پاکستان اور ملائیشیا کے مابین مضبوط دو طرفہ تعلقات کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے آسیان فورم کی صدارت پر بھی ملائیشیا حکومت کو سراہا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے شہباز شریف کے اکتوبر میں متوقع دورہ ملائیشیا کا خیر مقدم کیا۔ اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران خطے کی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان برطانیہ شراکت داری مضبوط بنانے کا عزم۔ محسن نقوی کی دبئی میں UAE کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے ملاقات۔ اماراتی وزارت داخلہ آمد پر محسن نقوی کو پرتپاک استقبال دیا گیا، کارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستانی شہریوں کو درپیش UAE ویزا کے ایشو پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں وزرائے داخلہ کا مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی صورتحال اور خطے میں پائیدار امن کے حوالے سے بھی بات چیت۔ ورک ویزا میں آسانی کے لیے ضروری اقدامات پر اتفاق۔ UAE کے وزیر داخلہ کی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ سپریم کورٹ کا پینشن کیس میں PTCL ملازمین کے حق میں فیصلہ۔ چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان نے پینشنرز کے حق میں فیصلہ سنایا۔ جسٹس عائشہ مالک نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ فیصلے کے مطابق PTCL کے سابق ملازمین پینشن کے مکمل حقدار قرار۔ ادارے کے مالی مسائل پینشن کی ادائیگی سے اسے بری الذمہ نہیں کرتے۔ PTCL پینشنرز کو 90 دن میں پینشن کی ادائیگی کا شیڈیول مرتب کرے۔ پینشن پر نظر ثانی وفاقی حکومت کے مطابق کی جائے۔ VSS لینے والے PTCL ملازمین کو پینشن کا حق حاصل نہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا پولیس کے رویے پر سخت فیصلہ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے قتل کے ملزم سیتا رام کی بریت کی اپیل منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر ملزم سیتا رام کو بری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کا FIR درج نہ کرنا آئینی خلاف ورزی ہے۔ پولیس کا تاخیر سے FIR درج کرنا انصاف کی نفی ہے۔ سندھ میں FIR کے اندراج میں تاخیر کا رجحان تشویشناک ہے۔ FIR درج کرنا پولیس افسر کا لازمی قانونی فرض ہے۔ پولیس طاقتور طبقے کی خدمت کر رہی ہے، عوام کی نہیں۔ پولیس اسٹیٹ کا تاثر خطرناک ہے، ہمیں آئینی ریاست کی طرف جانا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے اور عدالت طلب کرنے کا اندیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، اگر وفاقی حکومت کی رپورٹ میری عدالت میں پیش نہیں کی گئی تو پوری کابینہ کو بلاؤں گا۔ کیوں نہ وفاقی کابینہ میں شامل تمام وزراء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ عدالت صرف وفاقی کابینہ ہی نہیں، وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی کرے گی۔ عدالت نے رپورٹ پیش کرنے کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آئندہ ہفتے تک مہلت دے دی۔ سماعت 21 جولائی تک ملتوی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد نے 2 صحافیوں کے YouTube چینلز بندش کا حکم معطل کر دیا۔ عدالت نے صحافی مطیع اللہ جان اور اسطور کے YouTube چینلز بند کرنے کا حکم معطل کیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ نے 27 صفحات صحافیوں کی YouTube چینلز بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ ملک بھر میں 17 جولائی تک مزید مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ موسلادھار بارشوں سے اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، ایبٹ آباد، چترال، سوات، شانگلہ، کشمیر اور گلگت بلتستان، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، کلات اور خوزدار کے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، حیدرآباد، سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان۔ کشمور گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند، نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 2,59,888 اور اخراج 2,29,446 ریکارڈ۔ NDMA کا 17 جولائی تک شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری۔ رواں سال مانسون بارشوں میں 39 افراد جاں بحق، 103 زخمی ہوئے۔ PDMA نے مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ بوسیدہ عمارتیں گرنے کے واقعات میں 24 افراد جاں بحق ہوئے۔ آسمانی بجلی گرنے سے 3 اور 8 افراد ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ممکنہ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہم اجلاس۔ سندھ میں جولائی، اگست اور ستمبر کے دوران معمول سے 10 سے 20% زیادہ بارشوں کی پیشگوئی۔ چیف میٹرولوجسٹ کی وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ۔ کراچی میں 17 سے 18 جولائی کو بارشیں ہوں گی۔ بیشتر بندوں کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بارشوں کے پیش نظر تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کہا حفاظتی بندوں کی مرمت اور نگرانی میں غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ کراچی کے تمام انڈر پاسز اور نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی فوری نکالا جائے کہ الیکٹرک ہسپتالوں اور واٹر بورڈ کے پمپنگ سٹیشنز پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سندھ میں بارشوں کے باعث ملیریا کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ۔ صرف 9 دنوں میں 5600 سے زائد کیسز رپورٹ ہو گئے۔ سب سے زیادہ کیسز حیدرآباد میں سامنے آئے جہاں پر 2318 مریض۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں غذائی امداد کے منتظر بچوں پر حملہ، 10 بچوں سمیت 15 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے بیمار بچوں اور خواتین کو غذائی اور طبی سپلیمنٹس فراہم کرنے والے میڈیکل پوائنٹ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے علاقے میں حماس کے ایک دہشت گرد کو نشانہ بنایا تھا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ 60 روزہ جنگ بندی شروع ہوگی تو مستقل جنگ ختم کرنے کی بات کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کی طرف سے ہتھیار ڈالنا اسرائیل کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے پاس غزہ کی حکمرانی اور فوجی صلاحیتیں نہ ہونا بھی شرط ہے۔ یہ شرائط 60 روز میں پوری ہو گئیں تو بہت اچھا، ورنہ فوجی طاقت اسے نہیں پورا کریں گے۔ سعودی حکومت نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ غیر ملکیوں کو جائیداد خریدنے کے قانون کی منظوری دے دی۔ نیا قانون جنوری 2026 سے لاگو ہوگا، جس کے تحت غیر ملکی شہری بھی مملکت میں جائیداد کے مالک بن سکیں گے۔ سعودی کابینہ کی منظور کیے گئے قانون کے مطابق غیر سعودی شہری دارالحکومت ریاض اور جدہ میں جائیداد خرید سکیں گے، جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جائیداد کی خریداری کے لیے اضافی شرائط عائد ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات کا ملک میں کرپٹو کرنسی کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ اماراتی ایئر لائن کا ٹکٹ اب کرپٹو کرنسی سے بھی خریدا جا سکے گا۔ اماراتی ایئر لائن کا عالمی کرپٹو حکام سے معاہدہ طے۔ معاہدے کے تحت ایئر لائن کے ٹکٹ کی خریداری میں کرپٹو کرنسی کا استعمال ہوگا۔ دبئی کے حکام کے مطابق نہ صرف اماراتی ایئر لائن کے ٹکٹ کی خریداری کے لیے کرپٹو کرنسی قبول ہوگی، بلکہ دبئی ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری بھی کرپٹو سے شاپنگ بھی ممکن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا سے درآمد ہونے والی مصنوعات پر 35% درآمدی ٹیکس عائد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ 1 اگست 2025 سے کینیڈا سے امریکہ آنے والی مصنوعات پر 35% ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ ہم بس یہ کہنے جا رہے ہیں کہ باقی تمام ممالک کو بھی ٹیکس دینا ہوگا، چاہے وہ 20% ہو یا 15%۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ، وسائل پر بڑھتا دباؤ۔ آج دنیا بھر میں ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے کا مقصد ایک متوازن اور پائیدار مستقبل کی جانب توجہ مبذول کروانا ہے۔ تعلیم، آگاہی اور خاندانی منصوبہ بندی سے ہی اس چیلنج کا حل ممکن ہے۔ آصفہ بھٹو کا ملک بھر کے عوام کو بااختیار بنانے کے لیے قومی سطح پر نئے عزم کا مطالبہ۔ اپنے پیغام میں کہا کہ آج کا دن اعداد و شمار پیچھے چھپے ہوئے انسانوں کی زندگیوں اور کہانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر ماں صحت مند اور ہر بچہ محفوظ ہو اور ہر خاندان کو ترقی کرنے کا موقع ملے۔